چونکہ اسرائیل کو اپنی علاقائی جنگوں کی وجہ سے بڑھتی ہوئی بین الاقوامی تنہائی کا سامنا ہے، سر اسحاق ہرزوگ تعلقات کو فروغ دینے کے لیے وسطی امریکہ کے 2 ممالک پاناما اور کوسٹا ریکا کا دورہ کرنے والے ہیں۔ اسرائیلی وزارت خارجہ کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ صدر ہرزوگ کا پاناما اور کوسٹا کر گیا ہے کہ صدر ہرزوگ کا پاناما اور کوسٹا ریکا کا دورہ لاطینی امریکہ کے ممالک کے ساتھ اسرائیل کے تعلقات کی اہمیت اور وسطی اور جنوبی امریکی ممالک کے ساتھ اسرائیل کے تعلقات میں نئی رفتار کی عکاسی کرتا ہے۔ دیر البلح غزہ کی پٹی ایک تھکے ہوئے تاثرات کے ساتھ تھا۔ سجا نے اپنا کچھ سامان خیمے کے اندر رکھا ہے۔ اس کے منگیتر محمد نے صرف چند دنوں میں ان کی شادی کی تیاری کی ہے۔ ایک مناسب بستر کے بجائے 2 پتلے گدے ہیں، ایک چھوٹا سا کھانا پکانے والا گوشہ جو لکڑی اور ترپال سے بنا ہوا ہے، اور ایک عارضی باتھ روم ہے جسے محمد نے لکڑی اور پلاسٹک کی چادروں کے اسکریپ سے بھی بنایا تھا۔ کیمبرج انٹرنیشنل ایجوکیشن CIE کو امتحان سے قبل آئس سطح کے بزنس اسٹڈیز کا پرچہ مبینہ طور پر آن لائن کے بعد امتحان کی سیکیورٹی پر نئے سرے سے جانچ پڑتال کا سامنا ہے۔ آج منعقد ہونے والا پرچہ مبینہ طور پر کل رات سوشل میڈیا پر گردش کیا گیا، جس سے طلبہ اور والدین میں نئی تشویش پیدا ہو گئی۔ رپورٹس میں کہا گیا ہے کہ آن لائن شیئر کیے جانے والے 3 امتحانی پیپرز میں سے ایک بزنس اسٹڈیز پیپر 1 تھا، جس میں کوڈ 9609 تھا۔ نکاح نامہ میں مجوزہ اصلاحات پر عدلیہ اور حکومت کے درمیان اختلافات کو خوش اسلوبی سے حل کر لیا گیا ہے۔ دونوں فریق دیرینہ قانونی ابہام کو دور کرنے کے لیے قانون سازی کی وضاحت کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ یہ معاملہ لاہور ہائی کورٹ نے اٹھایا، جہاں جسٹس جواد حسن نے اس معاملے کو عوامی اہمیت کا حامل قرار دیا۔ ڈان میڈیا کے زیر اہتمام دی بریت پاکستان انٹرنیشنل کلائمیٹ چینج کانفرنس کا دوسرا ایڈیشن اس وقت اسلام آباد میں جاری ہے۔ عالمی اخراج میں کم سے کم حصہ ڈالنے کے باوجود پاکستان آب و ہوا سے سب سے زیادہ کمزور ممالک میں شامل ہے، جو مربوط مقامی طور پر زمینی اور عالمی سطح پر باخبر رد عمل کی اہم ضرورت پر زور دیتا ہے۔ بدھ کو جاری کیے گئے عدالتی ریکارڈ سے پتہ چلتا ہے کہ آسٹریلیا کے بونڈی بیچ پر یہود مخالف اجتماعی فائرنگ میں 15 افراد کو قتل کرنے کے الزام میں ایک شخص کو نئے الزامات کا سامنا ہے۔ نوید اکرم پر اس وقت فائرنگ کرنے کا الزام ہے جب دسمبر میں ہنوکا کی تقریب کے لیے خاندان بوندی بیچ پر جمع تھے۔ خلیج میں جنگ بندی 4 ہفتے پرانی ہے اور اپنی عمر دکھا رہی ہے۔ امریکہ اور ایران کے ایک دوسرے پر دباؤ برقرار رکھنے کے عزم نے اسے شدید خطرے میں ڈال دیا ہے۔ یہ ایک خطرناک لمحہ ہے۔ جنگ بندی نے سفارتکاری کے لیے ایک ایسا موقع کھولا جو تھوڑے وقت کے لیے ایسا لگ رہا تھا کہ گویا اس میں رفت ہو سکتی ہے۔ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں ایک کانفرنس کی میز پر امریکی اور ایرانی آمنے سامنے تھے، لیکن خالی ہاتھ آئے۔ بیروت کے جنوبی مضافات میں ہائی السلم کا محلہ بمشکل پہچانا جا سکتا ہے، جو کبھی ایک گنجان آباد جاندار کمیونٹی تھی، اب منہدم کنکریٹ، بٹی ہوئی دھات اور بے نقاب تاروں کا منظر ہے۔ گھر ملبے کی تہوں میں سمٹ کر رہ گئے ہیں، سیڑھیاں کہیں نہیں جاتی ہیں، روزمرہ کی زندگی کی آوازوں کی جگہ خاموشی نے لے لی ہے۔ نومبر 2022 میں شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان کی ایک تصویر سامنے آئی جس میں ان کے پہلو میں ایک ذہین لباس میں ملبوس نوجوان لڑکی، ان کی بیٹی جو ایک بڑے بین براعظمی بیلسٹک میزائل کے سامنے اپنے والد کے ساتھ ٹہلتے ہوئے۔ اس نے سیاہ پتلون اور سفید پیڈ والی جیکٹ پہن رکھی تھی جس کے لمبے بال پیچھے بندھے ہوئے تھے۔ جنوبی یوکرین میں آگ سے تباہ شدہ مکان کی چھت سے فون پر لڈملا کہتی ہیں، سڑک کی کان کنی کی گئی ہے، اس لیے ہم یہاں پھنس گئے ہیں۔ لوگ زندہ رہنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ متعدد کھاتوں کے مطابق اس کا فرنٹ لائن آبائی شہر اولیش کی فہینوں سے خوراک یا دوائیوں کی تازہ فراہمی سے بڑی حد تک منقطع ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقنا کے ہرمز میں امریکہ کے ساتھ کشیدگی کے درمیان اپنے چینی ہم منصب وانگی سے بات چیت کے لیے بیجنگ پہنچ گئے ہیں۔ بدھ کے روز عراقچی کا ایک روزہ دورہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے 14 اور 15 مئی کو صدر شی جن پنگ کے ساتھ سربراہی اجلاس کے لیے بیجنگ کے طے شدہ دورے سے ایک ہفتہ پہلے آیا ہے۔ نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی نے تقریباً روپے کی رقم نکال لی ہے۔ پاور ڈسٹ میں اقتصادی میرٹ آرڈر کی مبینہ خلاف ورزیوں پر 3 سال سے زائد عرصے سے برقرار رہنے والے فیصلے کو تبدیل کرتے ہوئے نیشنل ٹرانسمیشن اینڈ ڈسپیچ کمپنی پر 42 ارب روپے کا جرمانہ عائد کیا گیا۔ اپنے تازہ ترین فیصلے میں نیپرا نے کہا کہ NTDC کے سسٹم چارجز کے استعمال سے فنڈز کی مسل روک تھام ریگولیٹری فریم ورک کے ارادے سے پوری طرح مطابقت نہیں رکھتی۔
ڈان میڈیا آج اسلام آباد میں برید پاکستان انٹرنیشنل کلائمیٹ چینج کانفرنس کے دوسرے ایڈیشن کا اہتمام کر رہا ہے۔ عالمی اخراج میں کم سے کم حصہ ڈالنے کے باوجود پاکستان آب و ہوا سے سب سے زیادہ کمزور ممالک میں شامل ہے، جو مربوط مقامی طور پر زمینی اور عالمی سطح پر باخبر رد عمل کی اہم ضرورت پر زور دیتا ہے۔ ہر بڑا شہر جس کے نفت کی قیمت ہوتی ہے عام طور پر اپنے لگژری علاقے پر فخر کرتا ہے۔ نیو یارک میں 5th ایونیو ہے، پیرس میں شام سیلیسے ہے اور میڈرڈ میں ایک ایسا علاقہ ہے جسے گولڈن مائل کہا جاتا ہے۔ گولڈن مائل ہسپانوی دارالحکومت کے سالمانکا ضلع میں واقع گلیوں کا ایک نیٹ ورک ہے، جہاں دنیا کے کچھ انتہائی خصوصی لباس اور زیورات کے برانڈز مرکوز ہیں۔ یہ ایک ایسا ماحول ہے جس نے رہائش مائع کاری کے خواہش مند غیر ملکیوں کو راغب کیا ہے اور ان میں سے ایک بڑا حصہ لاطینی امریکہ سے آتا ہے۔ بمشکل ایک ماہ قبل وہ دنیا کے سب سے دور دراز جزائر میں سے کچھ کی مہم جوئی کے سفر پر نکل رہے تھے۔ وہیل، ڈولفن اور پینگوئن کے ساتھ مقابلوں کا انتظار ہے۔ برفیلی وسعتوں کے مناظر، بلند و بالا چٹانیں اور سرسبز پہاڑیوں نے اشارہ کیا۔ اب وہ اپنے کیبن میں الگ تھلگ ہیں، بحر اوقیانوس میں لنگر انداز جہاز پر پھنس گئے ہیں، اور وہ کیا اقدامات کر رہے ہیں جو وہ خود کو مہلک وائرس کے پھیلنے سے بچانے کے لیے کر سکتے ہیں۔ اسپین نے ایک پرتعیش کروز جہاز کو مہلک ہنٹا وائرس پھیلنے کی اجازت دے دی ہے اور کینری جزائر جانے کے لیے کیپ وردے کے ساحل پر لنگر انداز ہو گیا ہے۔ اسپین کی وزارت صحت نے منگل کو دیر گئے ایک بیان میں کہا کہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن WHO نے وضاحت کی ہے کہ مغربی افریقہ میں کیپ وردے MV ہونڈیوس کے 147 عملے اور مسافروں کو وصول کرنے سے قاصر ہے۔ نئی دہلی، مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ جنہیں اس ہفتے وزیر اعظم نریندر مودی کی بھارتیہ جنتا پارٹی BJP نے ریاستی انتخابات میں اقتدار سے ہٹا دیا تھا، نے منگل کو کہا کہ وہ اقتدار سیاسی موڑ میں۔ BJP نے وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی کی ترنمول کانگریس TMC کو شکست دی، جو 2011 سے مغربی بنگال میں برسراقت دار ہے اور پیر کو ووٹوں کی گنتی کے وقت 294 میں سے 2/3 سے زیادہ نشستیں حاصل کی۔ پاکستان نے ایک بار پھر اعلیٰ سفارت کاری کے مرکز میں قدم رکھا ہے، کیونکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تھوڑی دیر قبل ایران کے ساتھ مذاکرات کو آگے بڑھانے کے لیے اسلام آباد کی جاری کوششوں کے بعد آبنائے ہرمز میں پروجیکٹ فریڈم کو روکنے کا اعلان کیا تھا۔ ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ ایران کی ناکی بندی کو برقرار رکھتے ہوئے ہرمز کی تجارتی لحاظ سے اہم آبی گزرگاہ کے ذریعے بحری جہازوں کی حفاظت کے لیے چند روز قبل شروع کیے گئے خطے کے وسیع بحری اقدام کو عارضی طور پر روک دے گا۔ جیسے جیسے مونسون کا موسم قریب آتا ہے، پاکستان کو ایک جانی پہچانی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ 2022 کے سیلاب اور 2025 کے سیلاب کی یاد جس نے دوبارہ زندگی و معاش اور عوامی مالیات کو درہم برہم کر دیا تھا، خام ہے۔ حکومت کا اس سال کے مانسون کے لیے ابتدائی تیاری کرنا درست ہے، لیکن تیاری جبکہ ضروری ہے، کافی نہیں ہے۔ پاکستان کو اب ایک قومی ترجیح کے طور پر ماحولیاتی لچکدار، کم کاربن اور جامع معیشت کی طرف وسیع تر منتقلی کو تیز کرنا چاہیے۔ سائنس مطمئن ہونے کی بہت کم گنجائش چھوڑتی ہے۔ دنیا درجہ حرارت کو 5 ڈگری سینٹی گریڈ تک محدود کرنے سے دور ہے۔ پاکستان کے لیے خطرات خاصے شدید ہیں۔ اونچے پہاڑی علاقوں میں گرمی کے بڑھنے سے عالمی اوسط سے آگے بڑھنے کی توقع ہے، جس سے گلیشیئرز، بہاو ندی کے نظام، زراعت، شہروں اور کمیونٹیز کے اندر سب سے زیادہ خطرہ ہے۔ ایک ایسے ملک کے لیے جس کا ذریعہ معاش، معیشت اور خوراک کی حفاظت سنتاس سے اتنے قریب سے جڑی ہوئی ہے، یہ کوئی دور کی بات نہیں ہے کہ ماحولیاتی تحفظ ہو۔ یہ ترقی، استحکام اور زندگیوں کے لیے براہ راست خطرہ ہے۔ ایک سال پہلے پاکستان بھارت کے ساتھ فوجی تنازع میں مصروف تھا، جس نے گھمنڈ کرنے والے پڑوسی کو بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ واضح دھچکا سے نمٹا دیا۔ 6 مئی سے 10 مئی کی رات تک جنگ کے ڈھول پورے جنوبی ایشیا میں گونجنے لگے، کیونکہ ایٹمی ہتھیاروں سے لیس دشمنوں نے میزائلوں کا تبادلہ کیا، جس سے غیر متوقع طور پر بڑھنے کے خطرے پر عالمی خطرے کی گھنٹی بج گئی۔ ڈار نے بھارت کے ساتھ جنگ بندی کے لیے ٹرمپ، سعودی اور ترکی کی کوششوں کا شکریہ ادا کیا۔ آصف کا دعویٰ ہے کہ ملک استحکام کی علامت خطے میں امن کا ضامن بن کر اب رہا ہے۔ پاکستان کے اصولی موقف کی گونج سنائی دی، جبکہ دنیا نے ساکھ کی کمی کی وجہ سے بھارتی بیانیے کو مسترد کر دیا۔ تارڑ کہتے ہیں اسلام آباد پاکستان مشرق وسطیٰ میں تنازعات کے خاتمے کے لیے عالمی سفارتی کوششوں کا مرکز بن رہا ہے۔ اہم رہنماؤں نے اس بات پر روشنی ڈالی ہے کہ کس طرح ملک نے گزشتہ سال بھارتی جارحیت کو شکست دینے کے بعد اہم سفارتی فوائد حاصل کیے اور بین الاقوامی سطح پر پہچان حاصل کی۔
رامسوامی نے منگل کو اوہایو کے گورنر کے لیے ریپبلکن نامزدگی جیت کر ڈونلڈ ٹرمپ کے کٹر اتحادی کو رسٹ بیلٹ ریاست چلانے کے راستے پر ڈال دیا۔ امریکی میڈیا رپورٹس کے مطابق غیر سرکاری نتائج میں اس نے عام انتخابات میں ایک جگہ کے لیے آٹوموٹیو تھیم والے یوٹیوب چینل کے ساتھ کار ڈیزائنر کیسی پوتش کو شکست دی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ آبنائے ہرمز سے پھنسے ہوئے بحری جہازوں کو نکالنے کے لیے امریکی فوجی آپریشن پروجیکٹ فریڈم کو عارضی طور پر روک دیا گیا ہے۔ ٹرمپ نے یہ اعلان منگل کو اپنے ٹرتھ سوشل پلیٹ فارم پر کیا۔ گزشتہ فروری میں اوپن اے آئی او کے اپنے اعتراف کے مطابق ہم نے ابھی تک اے آئی کو انٹرپرائز کے کاروباری عمل میں داخل ہوتے نہیں دیکھا ہے، لیکن انٹرپرائز سافٹ ویئر کمپنی ایساپ کے لیے جس کا اسٹاک 2026 میں یہ مسئلہ اب بھی سامنے اور مرکز میں ہے۔ پیر کے روز یورپی ہیوی ویٹ نے جرمن اے آئی اسٹارٹ اپ پرائر لیبس کو نامعلوم ٹیک کرنے کے اپنے ارادے کا اعلان کیا۔ زیر التوا ریگولیٹری منتری منصوری ایساپ اگلے 4 سالوں میں کاروبار میں $1 بلین تقریباً $1 سولن کی سرمایہ کاری کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تاکہ اسے اسٹرکچرڈ ڈیٹا پر مرکوز ایک اے آئی لیب میں بڑھایا جا سکے، وہ میزیں اور ڈیٹا بیس جہاں عام طور پر انٹرپرائز کی معلومات بیٹھتی ہیں۔ نورو کو کیلیفورنیا کی عوامی سڑکوں پر اپنی خود مختار ٹیکس سے لیس لوسڈ گریوٹی سیریز کی ڈرائیور کے بغیر جانچ شروع کرنے کا اجازت نامہ دیا گیا ہے۔ وہ گاڑیاں جو آخر کار اوبر کی پریمیم روبوٹیکسی سروس میں استعمال ہوں گی، لیکن سلیکن ویلی پر مبنی اسٹارٹ اپ جسے انویڈیا اور اوبر کی حمایت حاصل ہے کا کہنا ہے کہ یہ شروع کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے۔ کیلیفورنیا ڈپارٹمنٹ آف موٹر وہیکلز، وہ ایجنسی جو ریاست میں خود مختار گاڑیوں کی جانچ اور تعیناتی کو منظم کرتی ہے، نے منگل کو ٹیک کرنچ کو تصدیق کی کہ اس نے لوسڈ گریوٹی گاڑیوں کو شامل کرنے کے لیے نورو کے بغیر ڈرائیور کے اے وی پرمٹ میں ترمیم کی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا کہنا ہے کہ ایران میں ابتدائی امریکی اسرائیلی کارروائی، جسے آپریشن ایپک فیوری کے نام سے جانا جاتا ہے، اپنے مقاصد تک پہنچنے کے بعد ختم ہو گیا ہے۔ ہم امن کے راستے کو ترجیح دیں گے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ جس چیز کو ترجیح دیں گے وہ ایک ڈیل ہے، انہوں نے منگل کو صحافیوں کو بتایا۔ لوسڈ موٹرز نے منگل کو کہا کہ اب اس بات کا یقین نہیں ہے کہ وہ اس سال کتنی ای وی بنائے گی یا فروخت کرے گی، کیونکہ یہ ایک نئے سی ای او کی منتقلی اور کمپنی بھر میں لاگت میں کٹوتی کا عمل شروع کرتی ہے۔ کمپنی نے فروری میں کہا تھا کہ اس نے اس سال 25,000 سے 27,000 گاڑیاں بنانے کا منصوبہ بنایا ہے۔ یہ ان لاکھوں گاڑیوں سے بہت دور ہے جن کے بارے میں لوسڈ موٹرز نے اندازہ لگایا تھا کہ وہ سال بنائے گی اور فروخت کرے گی جب یہ 2021 میں دوبارہ منظر عام پر آئیں گی، لیکن یہ پچھلے سال کے 18,000 کے اعداد و شمار سے ایک اہم ٹکرانے کی نمائندگی کرے گی۔ بیٹریوں، سیمی کنڈکٹرز اور طبی آلات پر کام کرنے والی کمپنیاں بہت زیادہ ڈیٹا تیار کرتی ہیں اور اس کا زیادہ تر حصہ اسپریڈ شیٹس اور لیگیسی سسٹمز میں بکھر جاتا ہے، جس سے مصنوعات کو بہتر بنانے یا ناکامیوں کو سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ سان فرانسسکو میں قائم فٹ اپ الترا، جس نے ابھی $7 ملین کی سیڈ فنڈنگ حاصل کی ہے، کا کہنا ہے کہ اس نے ایک اے آئی پرت بنائی ہے جو ڈیٹا کے ان حکام کارڈ کو پلیٹ فرقوں کو پورا کرنے ہیں اور بکھری ہوئی تکنیکی معلومات کو ایک پلیٹ فارم میں لانے کے لیے بنائی گئی ہے، جس میں نیو باکس گروپ، لکوڈ دو وینچرز اور جیف دین نے شرکت کی۔ چونکہ بومبل ایک بڑے اوور ہال کے لیے تیار ہو جاتا ہے جس کا مقصد جن زیڈ صارفین کو واپس جیتنا ہے جو ابھی ڈیٹنگ ایپ سے زیادہ ہیں، اس کی تازہ ترین آمدنی اب بھی بتاتی ہے کہ ادائیگی کرنے والے صارفین کم ہو رہے ہیں۔ 2026 کی پہلی سہ ماہی میں کل ادائیگی کرنے والے صارفین اور 2 ملین رہ گئے، جو ایک سال پہلے 4 ملین سے کم ہے۔ اب چند چوتھائیوں سے یہی کہانی ہے۔ تاہم آج سے پہر سرمایہ کاروں کو کال کے دوران بومبل نے اسے اعلیٰ معیار کے زیادہ جان بوجھ کر استعمال کرنے والوں کی طرف دانستہ تبدیلی کے طور پر تیار کیا ہے۔ آرسنل 20 سالوں میں پہلی بار چیمپئنز لیگ کے فائنل کے پہنچا ہے، کیونکہ بکایو ساکا نے اٹلیٹیکو میڈرڈ کے خلاف 1-0 سے فتح حاصل کی۔ میکل آرٹیٹا کی ٹیم نے منگل کو ایمریٹس اسٹیڈیم میں پہلے ہاف کے آخر میں ساکا کی اسٹرائک کے ساتھ سیمی فائنل کا دوسرا مرحلہ طے کیا۔